دیکھو بھائی، پریشانی اور غم ہر انسان کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بادشاہ ہندوستان کا بادشاہ تھا، تو وہ واقعہ سننے کے بعد آپ ضرور اس مسئلے سے اگر دو چار ہوں گے تو آپ ضرور سمجھ جائیں گے۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا، اسے ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ 1 مہینے کے بعد جانے والے ہیں، آپ بہت غمگین ہیں۔ تو وہ سوچنے لگا، پریشان ہو گیا کہ میرے جانے کے بعد مطلب کوئی ایسا بندہ ہو جو مجھے غمود ہے، غم ہے، ایسا بندہ ہو جسے کوئی غم نہ ہو اور وہ میرے تخت پر بیٹھے۔ تو سوچنے لگا کہ بھائی کون ایسا بندہ ہے جو میرے بعد مطلب ایمانداری سے لوگوں میں فیصلے کرے، عدل کرے، انصاف کرے۔ تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اس کا ایک ہمسایہ ہے، تاجر ہے، بڑا ایماندار، پیسہ ہے، دولت ہے، اسے کس چیز کی پریشانی ہوگی۔ وہ اس کے پاس چلا گیا۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو پوچھا کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ اس نے کہا کوئی پریشانی غم تو نہیں؟ اس نے کہا پریشانی غم مجھے نہیں تو اور کسے ہوگا؟ اس نے کہا اس کے کیا وجہ؟ اس نے کہا بھائی جب سے اللہ نے دولت دی ہے، رشتہ دار میرے سارے میرے مخالف ہو گئے ہیں، مجھے ہر وقت اب جان کا خطرہ رہتا ہے، بھائی کوئی نہ مجھے مار نہ ڈالے۔ اس نے سوچا یہ بندہ بھی میرے کام کا نہ نکلا۔ پھر اسے یاد آیا کہ ایک دھوبی ہے، تھوڑا آگے سفر کر کے وہ چلے گئے، دھوبی کے پاس گئے۔ دھوبی کا کیا ہوتا ہے، سارا دن بس کپڑے، وہ تاسلا اٹھاؤ، اس میں کپڑے لے جاؤ، دھو، استری کرو، اسے کس چیز کی نہ مال کی فکر ہوگی، اسے تو ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو وہ دھوبی کے پاس گیا تو سنایا، سلام کیا، پوچھا کیا حال ہے۔ اس نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کوئی پریشانی کوئی غم تو نہیں؟ اس نے کہا پریشانی غم مجھے نہیں تو اور کسے ہوگا؟ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بھائی صبح سے تھال اٹھاؤ، سارا دن کپڑے دھو، لوگوں کی استری کرو، شام کو بچوں کی روزی روٹی پوری نہ ہو، پریشان میں نہیں تو کون آپ ہوں گے؟ بادشاہ نے تو بیس بدلا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ بھی آدمی میرے کام کا نہ نکلا۔ اب وہ تھوڑی دور مطلب دھوبی کے گھر سے کافی فاصلے پر ایک جھونپڑی اسے نظر آئی، اسے ایک وہاں پر بندہ نظر آیا، تو وہ وہاں تشریف لے گئے۔ جا کے سلام کیا، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا بھائی اکیلا گھر ہے، اکیلا آدمی ہوگا، اسے کس چیز کا غم ہوگا؟ تو اس نے اس سے پوچھا بھائی سناؤ ٹھیک ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اس نے کہا کوئی پریشانی غم تو نہیں؟ اس نے کہا پریشانی غم مجھے نہیں تو اور کسے ہوگا؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بھائی اکیلا بندہ ہوں، مر گیا تو کون میری لاش کو دفنائے گا؟ میں تو یہاں پہ بہت پریشان رہتا ہوں۔ وہ بھی آگے سفید داڑھی تھی، اللہ والے تھے، اس نے تو پہچان لیا یہ بادشاہ ہے، دیش بدل کے آئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا بھائی تم اپنے تخت کی ذمہ داری کو چھوڑو، وہ اللہ غفور رحیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تم جس پریشانی میں مبتلا ہو نا، یہ غم چھوڑ دو۔ بادشاہ کو تب بات سمجھ آئی کہ واقعی اس کی بات صحیح ہے۔ بس غم پریشانیاں انسان کی زندگی میں رہتے ہیں، انسان کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ بات یہ تو نہیں اب ہو انسان اور اسے غم اور پریشانیاں نہ ہو۔ تم نیک بن جاؤ پھر دیکھنا غم اور پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نوری مخلوق ہیں، انہیں کی چیز کا غم ہے۔ انسان اگر نیک ہونا وہ تو بس غم ہی بھائی انسان کو ہوتا ہے، اگر غم نہ ہو تو پھر کیسے یہ معاملات چلیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جس کی وجہ سے مطلب غم اور پریشانی انسان کے، یہ تو زندگی کے معاملات کے ساتھ چلتی رہیں گی۔